جب عظمت کو سوچیں گے تو پھر آپ کا دل لگے گا نا، پھر آپ کہیں گے یہاں تو ناممکن مشکل بھی حل ہوتی ہے۔ اس چیز سوچنے کا لفظ بھی قرآن میں بہت آیا ہے کہ سوچا کرو، اور یہ بھی حدیث میں ایک گھڑی کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کہ دل میں عظمت اتر آتی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، جب بارش بند کرے یا کھولے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، آج بھی، کل بھی، کبھی بھی، لیکن رسول پاک کر سکتے ہیں، کرتے تھے، جب چاہیں برسات ہیں، جب چاہیں روک دیں۔ یہ سوچنا چاہیے۔ پانی کا مسئلہ ہے، یہ وسیلے سے حل ہوگا۔ اللہ وسیلے سے کام نہیں کرتا ہے، اللہ کن فیکون کہتا ہو جاتا ہے، بس ہو جا، وسیلے سے نہیں کرتا، ہم تم وسیلے سے کرتے ہیں۔ آقا سے کام بغیر وسیلے سے کروائے، آقا نے لوگوں کے کام کیے، بارش نہیں ہے تو پھر دعا مانگو، کہ تم دعا مانگو، میں دعا نہ بھی مانگوں بارش ہو جائے گی، میں اللہ کی طرح نہیں، لیکن اللہ نے مجھے اتنی عظمت دی، اللہ والے کام میں کر لیتا ہوں، کہ اللہ میں نہیں ہوں لیکن اللہ والے کام میں کر لیتا ہوں۔ تم دعا پڑھو، یہ پڑھو، صلاۃ استسقاء پڑھو، پھر یہ کو الٹاؤ، پھر جنگلوں میں بچوں کو لے کے جاؤ، پھر بکریوں کو لے کے جاؤ، چوپاؤں کو لے کے جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ، زاریاں کرو، پھر بارش آئے گی۔ وسیلہ کرو، یہ ہم کو سکھایا، لیکن اس کا فرق بتایا کہ میں ایسے بھی کرواتا ہوں، ایسے بھی کرواتا ہوں۔ اب ایسے کرواتا ہوں تو تم کرتے ہو، لیکن جیسے میں کرتا ہوں کوئی مخلوق نہیں کر سکے گی اللہ والے کام۔ کیسے؟ کہ پانی نہیں ہے، برتن لاؤ، 10 سے کرم رکھا، پیو، جتنا پانی شروع ہو گیا، کن فیکون، کن فیکون۔ دیکھا، ناممکن ہے کسی سے ایسا ہو۔ ہاں جی، اللہ بادل کو جب بھیجے، جب چلائے، جب آئے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اللہ کا۔ اللہ کے حکم سے دوسرے کا حکم نہیں مل سکتا، لیکن نبی کریم سے ایسے کام کرائے، کوئی دوسرا نہ کر سکتا، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ کوئی درختوں کو بلائے وہ آئیں گے، یا بولے جائیں گے، لیکن آپ بلائیں گے وہ آئیں گے۔ جب تک نہیں کہہ کہ جاؤ، جائے گا نہیں۔ یعنی ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی کو تنگ کرنا، لوگ آتے تھے جیسی بات، جیسے عقل سے، یعنی علم سے اور اصول سے باہر باتیں وہ بھی کر کے دکھاتے۔ جیسے ایک شخص آیا، اسے کہا تنگ کرے تو ان سے ہوگا نہیں، نہ کسی نے کیا ہے، تو چپ ہی ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہا آپ نبی اپنے کیسے؟ کہا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ کہا درس کو بلاؤ، آئے گا؟ اسے کوئی کرتا نہیں ہے، نبی اپنے کا چپ ہی ہو جائیں گے، اب نبی کا کیا، نبی کا کرو نا۔ یعنی ایک سوال نہ عقل کا، نہ علم کا، تنگ کرنا، اور یہ نہ کبھی ہوتا ایسے سوال کرنے نہیں چاہیے۔ ایسا سوال کر دیا، پہلے پوچھا آپ نبی ہیں؟ کہا میں نبی ہوں۔ کہا درس کو بولو، آئے گا؟ کہا آئے گا۔ اگر آدمی سوچے یہ عقل سے باہر عاجز کرنے والے سوال، انسان بند ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی کائنات میں سے ہوتا نہیں، نہ ہوا ہے، نہ کوئی ایسا سوچتا ہے۔ کہا آئے گا، اشارہ کیا گیا ہے نا، کیا تو گیا ہے، کیا کہ کہو جائے گا، جائے گا؟ کہا جائے گا۔ کہا جاؤ، چلا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، کام اللہ کرتا ہے، واقعہ جی کرتا ہے۔ آپ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے۔ ان سے کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا۔ مکے میں نہیں کھانا پینا چھوڑ دیا 41 دن، اور کہا ایکم مثلی، کوئی میرے مثل ایسا کر کے دکھائے، کھانا پینا چھوڑ دے، زندہ رہے۔ چلو، سارے چپ۔ کیا کرو؟ مثل بنو۔ اب اللہ نہیں کھاتا پیتا نا، آپ اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے، تو اللہ آپ سے وہ مسئلے کرا دیتا تھا جو اللہ کے ہوتے ہیں، دوسرے کے نہیں ہوتے ہیں۔ جسے کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے، آقا زندہ رہ سکے۔
زندہ رہے. بلکہ طریقت میں ایسے واقعات مشہور ہیں، شیخوں کا امتحان لیتے ہیں. پھر شیخ کا امتحان لیا، کہا پانی نہیں پینا ہے. کہ لوگوں کو یہ کہتا ہے اندھا ہو کے چلو میرے پیچھے، یہ سیدنا محمد کے پیچھے اندھا ہو کے بھی چلتا نہیں چلتا. اس کا امتحان ہو گیا جی، کہا پانی نہیں پینا. قسمت کا اچھا تھا، اس کو یقین تھا اگر یہ کہتے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ محمد مصطفیٰ. کافروں کو یقین تھا. بہت واقعات جو بات کہتے تھے ڈرتے رہتے تھے. جیسے کسی کو کہا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا، وہ جہاں جاتا اپنے گرد اپنے جو اس کے تھے لے کے سوتا سردار، کہ ان کی زبان سے نکل گیا ضرور کچھ ہوگا. دیکھا پھر ایمان نہ لانا. اور دیکھو کیسی عجیب انسان سوچنے والی باتیں ہیں. تو کہیں جنگل میں پڑاؤ ڈالا، سب کو ساتھ رکھ کے بیچ میں سویا کہ آقا کی زبان سے نکلے. وہ تو آقا نہیں کہتا تو مانتے نہیں تھے، لیکن دل میں پتہ یہ آقا نہیں، ساری کائنات کی آقا. ضد تھی ضد. اور سوئے ہوئے تھے، کہتے اس پہاڑ سے شیر آیا جو آگے سے کسی کو کچھ نہیں کہا، سونگتا رہا دشمن رسول کون ہے. آقا جی نے کہا مجھ کو ہر چیز جانتی ہے، میں محمد مصطفیٰ ہوں. دیکھو کیسے ثبوت ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو جانتا تھا کہ رسول پاک کا دشمن کون ہے، شیر آ گیا جی. اور بیچ میں تھا کسی کو سونگتا رہا، اس کو پکڑ کے لے گیا. ایسے ایک دفعہ گزرے تو بدنیت تھا، تو آپ نے کہا یہ آپ کے منہ سے جو نکل جاتا تھا وہ ہو کے رہتا. خدا کی زبان ہے وہ حضرت. ایک چیز کتنی چیزیں ہیں اگر انسان سوچے ایسے واقعات. پھر ایمان نہ لانا آقا پر کتنی بدبختی ہے. پھر ان کی عظمت نہ اترنا کتنی بدبختی ہے. پھر بتوں کو پوجنا کتنی بدبختی ہے. اللہ ہدایت نہ دے، ہم شکر کہ ہم کو ہدایت ہو گئی. اب یہ بتوں کو خود بناتے ہیں، پتھروں کو کہتے ہیں یہ خدا ہے. خدا کو آدمی خود بناتا ہے. یہ دیکھو اتنی عقل ماری گئی ہے، خدا کو خود بناتا آدمی، کہتے خدا ہے. حضرت تمہارے سے ہنستے تھے ایک دفعہ، کہتے تھے ہم بہت غلط تھے، آقا کے ذریعے ہدایت ہوئی. ہم کھجور کا خدا بناتے، جب بھوک لگتی تھی خدا کو کھا جاتے تھے. یہ دیکھو خدا کہتے تھے ایسی ہمارے متیں ماری تھی. میں تو خدا مانتے تھے اس کو، اب بھوک کیا کریں، کھجور کہی تو خدا کھا جاؤ اس کو. تو وہ مانتے تھے حضرت محمد صاحب. ضد تھی. تو وہ کہتے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے کہا گھوڑا کیا کر رہا ہے اس کو. آپ کو نیتوں کا دلوں کا پتہ ہوتا تھا، حال مستقبل میں کیا ہوگا کیا کرے گا. جب تمہارے ساتھ واقعہ پیش آئے گا نا تم مانو گے. طریقت میں سے واقعات پیش آ جاتے ہیں، انسان مان جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. اللہ خا جی کو بڑا پتہ ہے. ان سے کوئی چھپتی نہیں، لیکن چشم پوشی بڑی کرتے مجھے نہیں پتہ. جیسے کہ صحابی آیا، کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. تو اظہار کیا جیسے مجھے پتہ نہیں، ادھر دیکھنے لگ گئے. کہ شریعت میں چیز آ جائے تو حکم کرنا پڑتا ہے. پھر ادھر سے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ دوسری طرف دینے لگ گئے. پھر صاحب کا یہ کیا کہتا ہے، دیکھو کہا اس سے ہو گیا. پھر شرع کی حد قائم کی، اشارہ کیا کہ مجھ تک باتیں نہ پوچھاؤ، کیونکہ شریعت میں جس حاکم قاضی کے پاس بات شریعت کی پہنچے اس سے برا کوئی نہیں حکم نہ قائم کرے. وہ لوگ بہت برے ہیں جس چیز کو پکڑ کے لائیں، اور حکم کے نیچے آ جائے پر حکم کرنا پڑتا. پھر آپ نے مجبوراً حکم کیا کہ آپ کا اشارہ تھا اپنے خدا کے درمیان میں توبہ کر لو. جیسے آ کر کے کسی کوئی گناہ ہو جائے، خدا نے پردہ اس کا رکھا، صبح اپنے دوست سے کسی بولتا میں نے ایسے اس کو نہیں کہنا چاہیے، نہیں تو خدا اس کو عافیت نہیں دے گا، ایسے ہی مرے گا. دیکھا آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا، نیتوں کا.
لیکن جیسے چشم پوشی کرتے تھے اس چیز کی طرف جاتے نہیں تھے کہ اپنے خدا کے درمیان میں رکھو. سکھا بھی دیتے تھے, پردہ بھی رکھتے تھے, اور ایسے محسوس کرتے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. کتنی رحمت والے نبی. ایسے اس کو دیکھا گھوڑے والے کا, اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اس کو کہا یہ گھوڑے کا مسئلہ کیا ہے, تم اس کو کہا اس پر میں بیٹھ کے نا آپ کو قتل کروں گا. آپ نے کہا تم قتل نہیں کرو گے, میں تم کو قتل کروں گا. اس نے خود ہی مصیبت لائی نا اپنے میں, ایسی بات چلی. اتفاقاً جنگ کا موقع آیا, جنگ میں وہ آپ کے سامنے تھا. آپ نے کنکری اٹھائی, ایسے ماری اس کو لگی یہاں, گرا اور چیخیں مارنے لگ گیا, شور مچایا. اس کے ساتھی آیا, کیا بھائی کیا کیا؟ کہا بہت تکلیف, یہاں دیکھو کیا ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, خراش ہے. کہا خراش نہیں ہے, تم کو پتہ ہے کنکری کس نے ماری ہے؟ خود مصیبت لاتے تھے. آپ ایسا نہیں چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے منع ہو جائیں, بچ جائیں. وہ آگے جرت کرتے تھے, یہ حال ہو جاتا تھا. ایسے ہی صحابی کا لڑکا تھا, وہ عالم تھا, جلیل تھا. اس نے آقا سے بحث کی. اس نے کہا جو ہم میں سے غلط ہو شام کے جنگلوں میں مرے, ایسے ایسے لفظ کہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کرے گا. وہ ایسے ہی جنگلوں میں شام کے رلتا ہوا مرا. دیکھا خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد, تو ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہنے, جیسے کہا مجھ سے نہ پوچھا کرو, حج فرض ہے, اگر میں کہوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا. یعنی ان کی زبان قانون بن جاتی تھی. خدا کہ نماز پڑھو, خدا کہ نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھو. آپ نماز وقت پہ پڑھتے ہیں, اور خدا نے عرفات میں جب ہو تو نماز قضا کرو, قضا کر کے پڑھنی پڑتی ہے. تو خدا کی زبان ہے حضرت محمد. اگر آپ کو بلائیں تو آپ بھی نماز نہ پڑھو, نماز چھوڑ دو. یہ دیکھو تو اس سے کتنی عظمت ظاہر ہوتی ہے. ایک صحابی کو بلایا, بیچ بیچ سے باتیں کرتا ہوں, بہت سی باتیں یاد آتی چھوڑ دیتا ہوں, نہیں تو میرا خیال قیامت تک نہیں ختم ہوں گی اس بات کے اندر جانے سے. یعنی آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا. تو مطلب لب رباب ہے, ہم یہاں بیٹھتے ہیں, آپ کی زبان سے کچھ ہمارے تمہارے حق میں نکل جائے, ان کی زبان سے وہ ہو جائے گا. اس وقت جو نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا. جب بھی بولتے تھے, اس سے پوچھے مجھے حضرت کرنا پوچھا کرو. اگر میں کہا, ایک نے پوچھا حج ہر سال فرض ہے, اگر میں کہہ دوں گا فرض ہے تو فرض ہی ہو جائے گا. اور آقا جی اللہ کو اتنا پسند تھے, کوئی چیز فرض نہیں ہوتی تھی. اگر آقا جی زیادہ کرتے تھے خدا اس کو فرض کی طرف لے جاتا, تب لازم کرو یہ کرتے ہیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. تراویحیں 20 پڑھتے ہیں ہم لوگ, ساری دنیا پڑھتی ہے. تو ہم جب آقا جی کو سوچتے ہیں تو کسی دن پڑھتے ہی نہیں ہے. آقا نے نہیں پڑھی, کسی 10 پڑھتے ہیں, 8 پڑھتے ہیں. اور جب کوئی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں آقا جی ایسے بھی تو کرتے تھے. تو ہمارے طریقے میں بات چیز ایسی آتی دنیا میں نہ کسی نے کیا نہ کرے گا. اگر کرے گا نقل اتار کے, خود تو نہیں کی, تو ہم نے کی ہے. وہ تو ہم نے کی ہے, تم نے ہم کو دیکھی نقل اتاری, پہلے کیوں نہیں کیا. یہ چیز آقا کو ہماری بہت قبول ہوئی ہے. کیوں قبول ہوئی؟ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کا نام لے کے کوئی چیز غلط کریں, ہم کو تنبیہ آ جاتی ہے. وہ کیسے آتی ہے, وہ اب اللہ جانے کیسے آتی ہے. تو اس میں خوشی دیکھی, رحمت دیکھی, پتہ راضی ہے. اور یہ ہمارا دیکھ کے لوگ کیسی قوم آ گئی دنیا میں. ساری امت مل کے 20 پڑھتی ہے, لازم ہے, یہ ہے. چاروں امام مذہب اور دوسرے مذہب اور صحابہ, اس صحابہ سے بھی علیحدہ, مذہب سے بھی علیحدہ, دنیا سے علیحدہ. ہم اس لیے سب سے علیحدہ ہیں, آقا جی سب سے علیحدہ ہیں. آقا جی سب سے علیحدہ ہیں. ہم عظمت ان کی بتانے چاہتے ہیں کہ وہ عظمت والے ہیں, سب سے علیحدہ ہیں, تو ہم ان کے کام علیحدہ والے بھی کرتے ہیں. تو پھر کیا اعتراض کرتے ہیں, ہاں یہ تو ایسے لوگ نہیں دیکھے نہ کبھی ہوا ہے. ایک دن کھجور کھاتے ہیں, ایک دن پانی سے کھولتے ہیں, ایک دن ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں.
ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں تو اس نظریے سے بیٹھتے ہیں، کیونکہ آقا جی کوئی چیز زیادہ کرتے تھے اللہ اس کو فرض پہ لے آتا تھا۔ اتنی پسندیدہ مخلوق اللہ کی کبھی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی کہ حکم بھی نہ ہو میرے صحابہ پر۔ آقا جی کے افعال اتنے پسند تھے، کہیں تو وہ نہ بھی کہیں، کریں کس کو نہ کہیں، خدا اس کو فرض کی طرف لے آتا تھا۔ اس لیے ایک رات وہ آئے تو تراویح نہیں پڑھی، کہا میں ڈرا کہ میں یہ پڑھتا رہوں کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، خدا کے پڑھو اب محمد مصطفیٰ پر، یہ کمزور ہے نہیں پڑھ سکیں گے پھر پر سمجھ آئی آپ؟ اس لیے میں نے نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، بولا میں پڑھتا ہوں لیکن میں ڈرا اللہ تعالیٰ کہ تم فرض کر دے پھر پڑھنی پڑ جائے۔ تو بہت شفقت کرتے تھے امت کو مشقت نہ ہو، لیکن رغبت دلاتے تھے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، حکم نہیں کرتے تھے۔ تو خدا کرے ہم ان کی رغبت والی بھی چیزیں فرض سمجھیں، جو رغبت نہیں دلائی حکمن کہیں وہ تو لازم ہے کریں، بولو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ ہوتا تھا، جو کرتے تھے لب لباب کے۔ ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں درس کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، مسائل کے لیے بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم بس اس لیے بیٹھتے ہیں کچھ کہہ دینا، کیوں آپ حیات النبی نہ دیکھتے ہیں تو نیت پر ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ہو جاتی ہیں جی کہ تم سے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ کبیرہ کا گناہ پوچھیں گے نہ صغیرہ کا پوچھیں گے، خدا بدریوں کی طرح تم کو بھی بخش دے گا، سب کچھ تمہارا معاف ہے دنیا میں۔ ان کو دنیا میں معاف کرا دیا بدریوں کو، شفقت کی، ورنہ ان کی حاجت میں تو نہیں تھے۔ جب خدا سے سفارش کی، خدا نے کیا کہا؟ جو مرضی کرو معاف ہے، جو مرضی۔ اتنی بڑی معافی، ایسے تو نہیں معافی کہ بھئی یہاں کیا آئندہ نہ کرنا یا خیال کرنا، ہو گیا تو توبہ کرنا، نہ جو مرضی کرو معافی ہے۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ کی سفارش ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ہم فقط ان کی نظر کرم کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں بڑا کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ حکمت سے چلاتے ہیں، ساری خبریں نہیں دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں، پتہ یہ ایسے ہی ہیں۔ کرم جب ہوتا ہے نا تو میں کرم کو دیکھ کے جیسے نا بے ادب تو نہیں ہوتا ہوں، لیکن بے ادبیوں کی باتیں بڑی ہو جاتی میرے سے، استغفر، میں توبہ نہیں کرنی۔ آقا جی بخشوا نے کہ ہم نے کیا توبہ کیا، لیکن ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی ایسے آتی ہیں، آپ مجھے کافر نہ کہہ دیں کہیں، تو میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے نبی کریم کا آسرا زبردست آسرا، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا، کیونکہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ اب ایسی سفارش آقا جی کی ہے جی، آپ درود شریف فقط پڑھیں، درود شریف سے معافی ملتی ہے جی، جیسے آپ نے کہا کثرت سے درود پڑھے، تکفی ہمک، جو تو چاہے گا جس چیز کی تجھے پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی، یغفر ذنبک، تیرا گناہ تجھ کو نقصان نہیں دے گا۔ بتاؤ، یہ سفارش نہیں ہے، آپ نے نام پاک ان کا جپا ہے، اگر سفارش کریں تو کتنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم یہاں فقط بیٹھتے ہیں ان کی عظمت کے تقاضے کو سوچ کر، اور بس مہربانی کریں، بس بخشوا دیں، بس ایسا بخشنا توبہ بھی نہ کرنی پڑے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جیسی غلط نہیں ہیں، اسی ایسا ہوا ہے نا، ایسا نہ ہوتا تو غلط ہوتی۔ تو خدا کرے ان کی عظمت محبت ہمارے دل میں اترے، ہم جان بوجھ کے گناہ نہ کریں، اگر ہو جائیں تو خدا بطفیل ان کے آپ ہم کو معافی میں رکھے، اور جب یہاں آئیں ان کی نظر کرم کو لے کے ہی جائیں انشاءاللہ۔ تو یہ نیت پر ہوتا ہے، تو آپ ایسی نیت لے کے آئیں گے، خدا کی قسم آپ کے ساتھ ایسا ہوگا واللہ۔ اور نیت لے کے نہیں آئیں گے، کرم تو ہوگا لیکن نیت نہیں رکھی نا، تو نیت رکھیں کہ آقا جی کی عظمت محبت اترے، اور ہم لوگ پکے عاشق رسول نیت سے ہیں، عمل سے نہیں ہو سکتے، نہ اویس بن سکتے ہیں نہ ابو بکر بن سکتے ہیں، لیکن دل میں اگر آ جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ فیصلے ہو گئے ہیں
کہ ہم چاہتے ہیں ابو بکر سے بھی آگے نکلے، عمر سے، سب سے آگے ہم ہی ہوں. ایسے دل میں آ جائے کہ حرج نہیں ہے. حرج ہے؟ آ جائے، حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی کی محبت میں حسد ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے، تو ایسے حسد جائز ہیں. اور یہ چیزیں صحیح ہیں کہ پاگل کی طرح کیسے نہ سوچیں. نبی کے احوال، نبی کے معجزے، نبی کی باتیں پاگل بناتی دنیا میں نہیں. پھر پاگل کیسے نہ آدمی بنے؟ کیسے ہوتا نہیں جیسے وہ کرتے ہیں، خدا والے کام کرتے ہیں. کوئی خدا والے کام کر سکتا ہے؟ خدا تو نہیں ہے کہ خدا نے کہا جو میں کرتا ہوں یہ بھی کریں گے، میں سوتا نہیں یہ بھی نہیں سوئیں گے. آپ اگر نیند سے اٹھتے تھے سوتے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ظاہری سے سوتے تھے. اٹھ کے نماز پڑھتے تھے وہ بغیر وضو کے. کہتے تھے میں دل میرا جاگتا ہے میں ایسے لیٹا ہوتا ہوں. تو اس واسطے کہ پاگل ہم کو بننا پڑے گا، کیونکہ باتیں پاگل والی ہیں. اور انسان جیسے نیت رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو اس عقیدے سے اس کو ایسے واقعات پیش آتے ہیں، پھر وہ مان جاتا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں آپ کو نبی پر بے حد عقیدہ ہونا چاہیے. اور خدا کرے جیسے بعضوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، خدا کرے آپ کے ساتھ بھی واقعات پیش آئیں. اس لیے میرے منہ سے کئی دن کہ برحق خدا، برحق نبی، برحق تقدیر، جو کہا واللہ. اور جس کو سہارا وہ دے دیں، ہاں جی، لاکھ شرابی لاکھ کبابی، ہاں جی، خدا اس سے رحمت کی نظر نہیں ہٹاتا، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا. جیسے وہ شخص شراب میں چھوٹتی تھی اس سے، لیکن نبی کریم کی عظمت محبت کا قائل تھا. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا تو کوئی نمازی، قاضی، سب کچھ ہے جی، لیکن بے ادب حضرت مصطفیٰ کا بے ادب ہوتا ہے. مجھے اس سے نہیں وہ آمین اونچی کہیں یا ہاتھ یہاں باندھیں، ہاتھ پیچھے بھی باندھ لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، ادھر باندھ لیں چلو. لیکن نبی کا بے ادب کیونکہ نبی تمہارے جیسا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا پیشاب نور ایمان ہے، ان کا مادہ تجلی حق کے تجلی سے بنے ہوئے ہیں، تو اپنے جیسا ان کو کہتا ہے. ایسے ہیں علماء ہیں جی. میں تو سوال جواب کریں میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں، اتنی توفیق مجھے ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر میرے سے سوال جواب کیا نا، انشاءاللہ وہ بچیں گے، دنیا میں خدا ذلیل کر کے مارے گا. کیونکہ میں جتنا بھی برا ہوں لیکن نبی کے حق میں سچا ہوں، نبی کے حق میں سچا ہوں. اس لیے لوگوں کو اثر ہوتا ہے، ان کے کام بنتے ہیں، ناممکن کام بنتے ہیں، دنیا کے کام بنتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. یہ سب نبی کی برکت. تو انشاءاللہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں.